السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس قرآن میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم تعمیر ادب کی چوتھی حصہ ہندوستان کو پڑھیں گے، اور اگر آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل سے جڑیں اور انت تک پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کی سمت بنگال اور پچھم کی سمت گجرات، اتر کی طرف کشمیر اور دکن کے رخ پر کنیا کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے کنیا کماری تک 1950 میل ہے، اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اس بات کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے بھی تو ان کی کوئی مستقبل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر زندگی بسر ہوتی تھی۔ پتھر کے اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھتی اور ان میں کچھ لوگ سوچ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسری دھاتوں کے اوزار سامان بنانے لگے اور کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نکوبار یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چونکہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد شمال اور مغرب کے راستہ سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی، جس کا نام تاریخی کتابوں میں دراوڑ بتایا گیا ہے۔ دراوڑ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے سامان اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم و ہنر کی وجہ سے انہیں لوگوں کا یہاں راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی، جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو آئرن بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے سیگون کے آس پاس اور کوہ کاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھی، غلہ افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں لوگ اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ پنجاب کے سرسبز شاداب میدانوں میں آباد ہوئے، پھر رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے گنگا کے 2 آبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں دراوڑوں کا زور اور
انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو دراوڑ سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے دراوڑ لڑائی میں شکست کھا گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جن دراوڑوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہیں رہ گئے، باقی غیرت مند دراوڑ آریوں کے پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقہ میں چلے گئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قومیں سنتھال، بھیل، گونڈ وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہے وہ اس دراوڑ قوم کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جو دراوڑ آریوں کی غلامی میں رہ گئے تھے ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچ ذات قرار دے رکھا تھا، اس لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، یوچی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئے۔ انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئے۔ موجودہ زمانہ کے ہندو لوگ انہی کی نسل سے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ مشق۔ پہلا مند فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ دوسرے لفظ کے آخر میں ملا کر بولا جاتا ہے، جیسے ہوش مند، عقل مند، دولت مند، ضرورت مند، نیاز مند۔ ان سب کا معنی ہوگا ہوش مند یعنی ہوش رکھنے والا، عقل مند یعنی عقل رکھنے والا، دولت مند یعنی دولت رکھنے والا، ضرورت مند یعنی ضرورت رکھنے والا، نیاز مند یعنی نیاز کرنے والا۔ دوسرے میں ہے حیثیت۔ حیثیت کے معنی درجہ، حالات، ذریعہ کے معنی سامان، سبب، معاش کے معنی روزی۔ تاریخ اور تاریخی کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں بادشاہوں، قوموں اور ملکوں کے حالات لکھے ہوتے ہیں۔ سوالات۔ ہندوستان میں آریہ سے پہلے کس قوم کا راج تھا؟ یہ آپ کو کتاب کا سبق دیکھ کر آپ کو بتانا ہے کہ کس قوم کا راج تھا۔ موجودہ زمانہ کے ہندو کیا ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں؟ اس کا جواب دینا ہے۔ تیسرا سبق، اس سبق سے 5 اسم اور 5 فعل اور 5 حرف چھانٹ کر نکالو۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں اور حرف کا، کو، میں، تھے، اس سب کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو 5 اسم نکالنا، 5 فعل اور 5 حرف نکالنا ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں 5 اسم، جیسے زید، کتاب، دری، قلم، پہاڑ، چاند، سورج، یہ سب اسم آتے ہیں۔ فعل میں ہو گیا کھانا، پینا، سونا، رونا، چلنا، یہ سب آپ کا فعل ہو گیا۔ اب حرف میں آ گیا تو حرف میں آتا ہے تک، کو، کے، میں، سے، یہ سب حرف میں آتے ہیں۔ ذیل الفاظ میں جو واحد ہے اس کی جمع بتاؤ اور جو جمع ہے اس کا واحد بتاؤ۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ شہر، شہر یہ واحد ہے تو اس کا جمع ہوگا شہروں۔ زمین یہ واحد ہے، اس کا جمع ہوگا زمینیں۔ جنگلوں یہ آپ کا جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا جنگل۔ آدمیوں یہ جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا آدمی۔ ہزار یہ واحد ہے تو اس کا جمع ہوگا ہزارہا۔ قومیں یہ آپ کا جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا قوم۔ ذیل کے کلمات کے ہجے کرو اور انہیں اپنی کاپیوں میں لکھو۔ صحیح، ذریعہ، حیثیت، زرخیز، معاش، افراد اور وطن۔ یہ تھا آپ کا سبق اور ہاشمی درس قرآن سے آپ سیکھ رہے ہیں۔